اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی تقلیم الاظفار کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 284 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی تقلیم الاظفار، یہ باب ناخن کاٹنے کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی حسن بن علی الحلوانی نے، ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے، انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الفطرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی انبیاء کی سنتوں میں سے ہے. الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظفار. زیر ناپ بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، مونچھیں تراشنا، بغل کے بال نوچنا اور ناخن کاٹنا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے اور حناد نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی وکیع نے زکریا ابن ابی زائدہ سے، انہوں نے روایت کی، انہوں نے مصعب ابن شیبہ سے، انہوں نے طلق ابن حبیب سے، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 من الفطرت، 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، انبیاء کی سنتوں میں سے ہے. قص الشارب واعفاء اللحیۃ والسواک والاستنشاق وقص الاظفار وعسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. وہ 10 چیزیں مونچھیں تراشنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، زیر ناپ بال صاف کرنا اور استنجا کرنا. قال زکریا، قال مصعب، زکریا نے کہا کہ مصعب نے فرمایا وَنَسِيتُ الْعَاشِرَ إِلَّا أَن تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ، مصعب نے کہا کہ میں 10ویں چیز کو بھول گیا مگر وہ کلی کرنا ہی ہوگی. وفی الباب عن عمار بن یاسر و ابن عمر ھذا حدیث حسن. اس باب میں عمار بن یاسر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن ہے. قال ابو عیسیٰ انتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء، انتقاص الماء کہتے ہیں استنجاء بالماء، یعنی پانی کے ذریعے استنجا کرنے کو. جی عزیز طلباء کرام، اس باب کے 2 روایات امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں ذکر فرمائے. ایک میں امور فطرت 5 ذکر کیے، دوسرے میں 10. تو یہ تمام
چاہے 5 ذکر ہوئے ہو یا 10 ذکر ہوئے ہو، اسے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی شریعت میں سنت کا مقام حاصل تھا، اور ہمارے نبی کی شریعت میں بھی اسے سنت کا مقام حاصل ہے۔ اب اس دونوں روایتوں میں تعارض ہے کہ ایک میں 5 امور کو فطرت قرار دیا اور دوسرے میں 10 امور کا بیان ہوا۔ تو شراح حضرات نے اس کے 3 جوابات ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً 5 امور بتلائے گئے، تو آپ علیہ السلام نے امت کو 5 کا ذکر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کو 10 امور فطرت کا ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام نے 10 امور ارشاد فرمائے۔ دوسری وجہ محدثین حضرات شارحین جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا، تو کوئی تعارض نہیں ہے، منافات ان میں نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع و محل کے اعتبار سے تعداد کو بیان فرمایا ہو۔ بعض جگہ آپ نے 5 کا ذکر مناسب سمجھا تو 5 ارشاد فرمایا، اور بعض جگہ 10 امور ذکر کرنے ضروری تھے تو آپ نے 10 امور کا تذکرہ فرما دیا۔ اب وہ جو 10 امور ہیں کون کون سے ہیں؟ قص الشارب وإعفاء اللحیۃ والسواک والاستنشاق۔ قص الشارب مونچھوں کو تراشنا، اس کے بارے میں بھی باب آگے آ رہا ہے۔ اعفاء اللحیہ داڑھی کو بڑھانا، اس کے بارے میں بھی آ رہا ہے۔ والسواک، سواک مسواک یہ بالاتفاق سنت ہے، اور اس کی روایات میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ والاستنشاق، چوتھی چیز استنشاق، ناک میں پانی چڑھانا، اسے صاف کرنا۔ وضو میں ناک کی صفائی سنت ہے، جبکہ غسل میں ناک میں پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ وقص الاظفار، قص الاظفار ناخن تراشنا، ناخن کاٹنا۔ ناخن جب بڑے ہو جائیں تو عموماً ان میں چونکہ میل جمع ہو جاتا ہے جو کہ خلاف طہارت ہے، پاکیزگی کے خلاف ہے، تو ایسے ہی میل کی وجہ سے بسا اوقات پانی غسل جنابت میں وہ اپنے جڑوں تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے ناخن کاٹنے کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ وغسل البراجم، غسل البراجم یہ انگلیوں کو بھی خوب دھونا، اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کو خوب دھونا چاہیے، خاص کر کے وہ لوگ جو کہ اکثر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کاشت وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کی انگلیاں سخت ہوتی ہے، ان میں بعض اوقات میل جم جاتا ہے، لہٰذا ان کو دھونے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح بدن کے وہ تمام اعضاء جن میں میل جم جانے کا گمان ہو، جیسے کان، بغل، ناف، تو ان کو بھی اہتمام سے دھونا چاہیے۔ نتف الابط، نتف الابط بغل کے بال صاف کرنا۔ اگر انسان میں ان بالوں کو نوچ کر صاف کرنے کی ہمت ہو تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی ریزر سے، سیفٹی سے، کریم وغیرہ سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں بغل کے بال صاف کیے جائے تو بہتر ہے یہ۔ پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ ہر جمعے کو یہ بال صاف کر لیے جائے تاکہ ان کی بدبو سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، اور اس کا جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن سے تاخیر پھر مکروہ ہے۔ وحلق العانت، حلق العانہ زیر ناب بال صاف کرنا۔ اب وہ صفائی چاہے بلیڈ کے ذریعے سے ہو، ریزر کے ذریعے سے ہو، کسی پاؤڈر کے ذریعے سے ہو، ہیئر ریموونگ کریم کے ذریعے سے ہو، یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو، لیکن ایسی چیز کے ذریعے سے صفائی کرنا کہ جو انسان کو تکلیف نہ دے، جو اس کے لیے مضر نہ ہو۔ اب اس کی حد کیا ہے؟ زیر ناب بالوں کی حد، تو یاد رکھیے گا جو بال ناپ کے نیچے سے لے کر چھوٹے پیشاب کے عضو تک اور اس کے آس پاس ہو، ایسے ہی جو بال پاخانہ کی جگہ کے ارد گرد ہو، یعنی ان اعضاء کے آس پاس
وہ جگہ جو استنجا میں دھوئی جاتی ہے اس جگہ کے تمام بالوں کا صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ تو پیشاب والے کی جگہ پر اس کی صفائی ضروری ہے، اور اسی طرح انسان کا نیچے دبر کے آس پاس بھی صفائی کرنی ضروری ہے، تاکہ غائط کے وقت اس کے جو ذرات وغیرہ ہوں وہ بھی بالکل صفائی کے وقت استنجا کرتے وقت خوب وہ صاف ہو سکے، اور کسی طرح اس کے ذرات اس کے جسم کے بالوں کے کسی حصے کے ساتھ وہ وہاں پر جم کر نہ رہ پائے۔ تو اس وجہ سے اس کا ماحولہ وہ بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ وانتقاص الماء، انتقاص الماء کی انہوں نے فرمائی وہ استنجا بالماء، کہ یہ استنجا بالماء ہے، یعنی پانی سے استنجا کرنا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی توقیت تقلیم الاظفار واخذ الشارب، یہ باب ہے مونچھے کترنے اور ناخن کاٹنے کی مدت کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صدقة بن موسى ابو محمد صاحب الدقیق قال حدثنا ابو عمران الجونی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی اسحاق بن منصور نے، انہوں نے عبد الصمد سے، انہوں نے صدقۃ بن موسیٰ ابو محمد سے جو کہ دقیق کے صاحب ہیں، انہوں نے روایت کی ابو عمران الجونی سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا انہ وقت لهم فی کل 40 لیلۃ تقلیم الاظفار واخذ الشارب وحلق العانۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ناخن کاٹنے، مونچھے کترنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز مقرر کی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابی عمران الجونی عن انس بن مالک قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے جعفر بن سلیمان سے، انہوں نے ابو عمران الجونی سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار وحلق العانۃ ونطف الابط الا نترک اکثر من 40 یوما، ہمارے لیے مونچھے کترنے، ناخن کاٹنے، زیر ناف بال مونڈنے اور بغل کے بال اکاڑنے میں زیادہ سے زیادہ 40 دن کا وقت مقرر کیا گیا، تاکہ ہم 40 دن سے زیادہ یہ بال نہ چھوڑے۔ ھذا اصح من الحدیث الاول، یہ دوسری روایت پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔ وصدقۃ ابن موسیٰ لیس عندهم بالحافظ، اور محدثین حضرات کے نزدیک صدقہ ابن حافظ یہ اتنے ثقہ راوی نہیں ہے۔ یہ جو راوی یہاں پر پہلے روایت میں آئے ہیں تو محدثین حضرات کے نزدیک یہ اتنے قوی حافظے والے نہیں تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، مونچھے تراشنے، ناخن کاٹنے، بغل اور زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے 40 دن کی حد مقرر ہوئی، تو اب ان سے زیادہ اگر چھوڑے جائے تو وہ انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ ہر ہفتہ مونچھے تراشے جائے، جمعے کو ناخن بھی کاٹے جائے اور صفائی بھی بالوں کی زیر ناف اور بغل دونوں کی ہفتے بعد اس کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے اپنے ناخن تراشتے اور مونچھے کترتے تھے۔ پھر جو ناخن کاٹے جاتے ہیں تو ان کو کیا کیا جائے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یا تو ان کو پانی میں بہا دیا جائے یا زمین میں دفن کر دیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دفن کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زائد بال اور ناخن کو دفن کرنے کا حکم دیتے تھے، تاکہ جادوگر ان کے ذریعے اپنا کوئی عمل نہ کر سکے۔ اس حوالے سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور شیخ زکریا رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ 40 دن یہ عرب کے علاقوں کے اعتبار سے ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند اس کے آب و ہوا کے اعتبار سے، اس کے موسم کے اعتبار سے، غذاؤں کے اعتبار سے 20 دن سے زیادہ یہ بال نہ چھوڑے جائے، تو 20 دن کے اندر اندر ان کا صاف کرنا یہ ضروری ہے۔
بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی قص الشارب، یہ باب مونچھے کترنے کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن الولید الكوفی الکندی قال حدثنا يحيى بن آدم عن اسرائیل عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی محمد بن عمر ابن الولید الکوفی کندی نے، انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقص او یأخذ من شاربہ قال وکان خلیل الرحمن ابراہیم یفعلہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونچے کترتے تھے یا لیتے تھے۔ راوی کو ان الفاظ میں شک ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ رحمان کے دوست خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے عبیدۃ بن حمید سے، انہوں نے یوسف بن صہیب سے، انہوں نے حبیب بن یسار سے، انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، جو شخص اپنے مونچے نہیں لیتا، اس کو نہیں کاٹتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ وفی الباب عن المغیرۃ بن شعبۃ ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صہیب بهذا الاسناد نحوه، ان حضرات سے بھی اسی طرح کی روایت یہ مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، مونچھے تراشنے کے بارے میں روایات میں مختلف قسم کے الفاظ منقول ہیں، بعض میں قص الشارب کے الفاظ ہیں، بعض میں احف الشوارب ہے، یعنی بعض الفاظ جو کتروانے کے اوپر دلالت کرتے ہیں، بعض ہے جو بالکل حلق کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تو ان مختلف الفاظ کی وجہ سے ائمہ کرام بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ مونچھے کاٹنے کا مسنون طریقہ حلق کرانا ہے یا کینچی سے کترنا، یا کہ دونوں طریقوں میں اختیار ہے۔ امام مالک اور امام نووی رحمہ اللہ قص الشارب کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ مونچھے کینچی وغیرہ سے اس قدر باریک تراشی جائے کہ کال نظر آنے لگے اور ہونٹ کا کنارہ بالکل اس میں صاف ہو جائے، واضح ہو جائے، جڑ سے بالکل نہ اکیڑی جائے، یعنی گویا ان دونوں حضرات کے نزدیک حلق کرانا مسنون نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسے بدعت اور مصلح قرار دیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک مونچھے تراشی جائے یا انہیں سترے وغیرہ سے صاف کیا جائے، دونوں صورتیں مسنون ہیں، لہذا ان میں سے جونسی پر بھی جس نے عمل کیا، جس کو بھی اختیار کیا، اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دونوں طرح منقول ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مونچھوں کا بالکل جڑ سے صاف کرنا نقل کیا ہے، جن میں حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سید رافع ابن خدیج، سہل ابن سعد، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے حضرات شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الاخذ من اللحیۃ، یہ باب داڑھی سے کچھ بال لینے کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا عمر بن هارون عن اسامة بن زید عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأخذ من لحیته من عرضها وطولها، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے عمر بن ہارون سے، انہوں نے اسامہ ابن زید سے، انہوں نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے حضور نبی کریم فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داڑھی مبارک کے بال لمبائی اور چوڑائی دونوں جانب سے اس کو تراشتے تھے۔
हाज़ा हदीस गरीब, ये हदीस गरीब है। वसमिअतु मुहम्मद इब्न इस्माइल यक़ूलु, इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि उमर इब्न हारून मुक़ारिबुल हदीस है। ला आरिफु लहू हदीसन लैसा लहू अस्लुन, मुझे इनकी ऐसी किसी हदीस का इल्म नहीं जिसका कोई असल ना हो। औ क़ाल यतफ़र्रदु बिही, या यूँ फरमाते कि मुझे इनकी किसी ऐसी हदीस का इल्म नहीं जिसमें वो मुतफ़र्रिद हो, इल्ला हाज़ल हदीस, सिवाय इस हदीस बाब के कि इसमें वो मुतफ़र्रिद है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याख़ुज़ु मिन लिह्यतिही मिन अर्ज़िहा व तूलिहा वला नअरिफुहु इल्ला मिन हदीस उमर इब्न हारून व रअयतुहु हसन अर्रअय फ़ी उमर इब्न हारून। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हम इस रिवायत को नहीं जानते मगर सिर्फ उमर इब्न हारून के तरीक़ से। और मैं इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ये भी फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उमर इब्न हारून के बारे में अच्छी राय रखते थे। व समिअतु क़ुतैबा यक़ूल उमर इब्न हारून व कान साहिब हदीसन, और क़ुतैबा इन्हें साहिब हदीस कहते थे। व कान यक़ूल अल ईमान क़ौलुन व अमलुन, और वो कहते कि इनका अकीदा था कि ईमान कौल और अमल का नाम है। क़ाल क़ुतैबा हद्दसना वकीअ इब्न अल-जर्राह अन रजुलिन अन सौर इब्न यज़ीद अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसबल बिन जनीक़ अला अहल ताइफ़। क़ुतैबा वकी से और वो एक और शख्स से और वो सौर इब्न यज़ीद से ये रिवायत नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल ताइफ़ पर मंजनीक नसब की। क़ाल क़ुतैबा तो कुल्तु लिवकीअ मन हाज़ा, क़ुतैबा फिर कहते हैं कि मैंने वकील से पूछा कि कौन है ये शख्स। क़ाल साहिबुकुम उमर इब्न हारून, तो उन्होंने कहा कि ये आपके साथी उमर इब्न हारून हैं। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, दाढ़ी के बाल लेना, इसके बारे में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे जो बाब आ रही है, बाब मा जाअ फ़ी इअफ़ाइल लिह्यति, तो उसके बारे में वहाँ पर तफसील के साथ इसको ज़िक्र कर देंगे। यहीं तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।